ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صدق اللہ العظیم۔ معزز دوستو، آج 27 نومبر 2020 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے تو 4 قسم کی زندگیوں سے گزار کے پیدا فرمایا۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ، نمبر 4 عالم آخرت۔ یہ ہم نے 4 قسم کے عالموں سے گزرنا ہے۔ عالم ارواح کا مطلب جس وقت روح اور جسم جدا تھے، اور عالم دنیا کا مطلب روح اور جسم کو ملا کر ہمیں دنیا کی زندگی دی گئی۔ عالم برزخ کا مطلب جسم اور روح کے تعلق کی زندگی، اور عالم آخرت کا مطلب جسم اور روح کی دوبارہ ملاپ کی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جس پر موت نہیں ہے۔ ان میں عالم برزخ جو ہے نا اور عالم ارواح، یہ وہ 2 عالم ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ عالم دنیا ہم ایک دوسرے کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، عالم آخرت میں بھی ایک دوسرے کو آنکھوں سے دیکھیں گے، لیکن عالم ارواح بھی اکثر لوگوں سے چھپی ہوئی چیز ہے، اور عالم برزخ تو ہے ہی پردے کا نام، وہ تو ہے ہی چھپی ہوئی چیز۔ تو ان کو سمجھانے کی بڑی ضرورت ہے تاکہ بندہ کچھ سمجھ سکے کہ یہ 4 معاملات کیا ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم پہلے پارے میں ارشاد فرماتے ہیں کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ فرمایا کنتم امواتا، ایک وقت تھا کہ تم مردہ تھے، عالم ارواح میں روح جسم جدا جدا تھا۔ فاحیاکم، رب نے تمہیں زندگی دی اور دنیا میں بھیجا۔ ثم یمیتکم، پھر ایک وقت آئے گا دنیا میں آپ فوت ہو جاؤ گے۔ ثم یحییکم، آپ کو پھر زندہ کیا جائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور اللہ کے آپ لوٹائے جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جنہوں نے تفسیر قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب، یہ جلالین میں باقاعدہ تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ فرمایا مردہ تھے، اللہ نے زندہ کیا، عالم ارواح سے رب نے دنیا میں بھیجا، پھر اللہ موت دے گا یہ عالم دنیا میں، پھر اللہ زندہ کرے گا، پھر لوٹائے گا۔ کہا زندہ کرنا کس جگہ کے لیے؟ تو کہا ایحییکم فی القبر للسؤال، اس سے مراد عالم قبر، عالم برزخ، قبر اور آخرت کی زندگی کی ابتدا عالم برزخ ہے، اور پھر ثم الیہ ترجعون، پھر یہ آخرت کی طرف آپ لوٹائے جاؤ گے، یا جنت یا جہنم ہے، اللہ جہنم سے محفوظ رکھے۔ اب برزخ کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ برزخ کہتے ہیں پردے کو، آڑ کو، روک کو، بین کو، پابندی کو، یہ سارے معنی میں برزخ استعمال ہوتے ہیں۔ سورت نمبر 23 سورۃ المؤمنون، پارہ نمبر 18 آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، زندہ رہنے والے اور وفات پانے والے کے درمیان میں ایک پردہ لگا دیتا ہوں، اور یہ پردہ چھپی ہوئے حالات کب تک رہیں گے؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ اسی لیے عام طور پہ ہم مردوں کے حالات سے خود واقف نہیں ہو سکتے، اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے فوت ہونے کے بعد، وہ ہمیں قرآن حدیث سے تو پتہ ہے کہ بندہ نیک ہے تو یہ ہے، برا ہے تو یہ ہے، لیکن ہم اپنی آنکھ سے، جسم کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے پردہ لگا دیا، اور جب رب پردہ لگا دے وہ کون ہے جو اس پردے کو ہٹا سکے؟ اب آخرت کے معاملات کا پردہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اٹھا دیا تھا۔ حضور علیہ السلام احوال قبر سے 100% مطلع تھے، حضور کے علم میں تھا، بعض اوقات جاتے ہوئے اللہ کے رسول کو پتہ چل جاتا تھا کہ ان قبروں میں کیا ہو رہا ہے۔ جو باتیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں نا، وہ میں آپ کے سامنے ایک صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، سنن نبی داود سے اور امام احمد ابن حنبل کی مسند احمد سے۔ حضور علیہ السلام کو جو رب نے بتایا کہ اب عالم برزخ میں کیا ہونا ہے، وہ کیا ترتیبیں ہیں، قبر کیا ہے، وہ چند باتیں۔ ان البراء بن عازب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہیں، فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اور پہنچ جاتا ہے قبر میں، یاتیہ ملکان، رب العزت اس کے پاس 2 فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور یہ فرشتے ہمارا ایمان ہے کہ منکر اور نکیر ہیں، یہ منکر لفظ نہیں ہے، منکر ہے، منکر اور نکیر۔ فیجلسانہ، وہ 2 فرشتے آتے ہیں اور اس بندے کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ قبر تو بند ہو گئی ہے، اب وہ کیسے گئے ہیں یہاں سے؟ کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ، کوئی روشن دان وہ تو نہیں رکھا گیا، تو اندر کیسے گئے ہیں فرشتے؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں تب اٹھے گا جب ہم فرشتوں کا وجود اپنی طرح سمجھیں گے کہ ہمیں گزرنے کے لیے دروازے کی ضرورت ہے، کھڑکی کی ضرورت ہے، راستے کی ضرورت ہے، لیکن فرشتے کا وجود ایسا نہیں ہے۔ فرشتہ کون ہے؟ جسم نوری، وہ نور پر مشتمل جسم ہے، یتشکل باشکال المختلفہ، جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، میری انگلی اس گلاس سے گزرے تو اس کو یہاں سے کوئی سپیس چاہیے، کوئی سوراخ چاہیے جو یہاں سے کراس کرے، لیکن میں ادھر سے موبائل کی ٹارچ جلاؤں نا، لائٹ کو کراسنگ کے لیے دروازہ نہیں چاہیے، سوراخ نہیں چاہیے، لائٹ دوسری طرف چلی جائے گی۔ کیوں؟ لائٹ کا جسم اور میری انگلی کے جسم میں کئی فرق ہے، تو لائٹ کراس کر جائے گی۔ فرشتے بھی قبر میں جاتے ہیں، کیسے جاتے ہیں؟ اللہ پاک اپنے طریقے سے پہنچا دیتے ہیں۔ اس پر ذہنی سوال نہیں اٹھ سکتا، وہ کوئی میری اور آپ کی طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَبُّكَ، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتوں نے جب اسے اٹھا کر بٹھا دیا تو پہلا سوال اس فوت شدہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ، وہ مؤمن جواب دیتے ہیں میرا رب اللہ ہے۔ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ، اور وہ پوچھتے ہیں تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا تعارف کیا ہے، اسلامی، ایمانی، دینی، مذہبی، یہ تعارف کیا ہے؟ دنیا میں ہم دین کو ویلیو نہیں دیتے نا، آپ بھی اللہ بخشے سی جان، قوم ہم بتا دیتے ہیں، قبیلہ ہم بتا دیتے ہیں، علاقہ ہم بتا دیتے ہیں، تعلیم ہم بتاتے ہیں، مذہب کے نام پہ بندہ بات نہیں کرتا کہ میرا مذہب حق کیا ہے، یہ سوال ہوگا۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ فیقول دینی الاسلام، وہ کہے گا میں اسلام کا صحیح طور پہ متبع ہوں اور مذہب اسلام پر۔ فیقولان لہ، وہ فرشتے پوچھیں گے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، حضور پاک علیہ السلام کے لیے کہیں گے اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ یہاں 2 باتیں ہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ذہن میں تصور موجود ہے کہ تمہارا نبی وہ کون ہے، یا تو یوں کہا جائے گا، اور یا علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک سے لے کر اس مؤمن کی قبر تک تمام پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور یہ شخص اللہ کے رسول کا دیدار کر رہا ہوگا، تو پوچھا جائے گا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا۔ فیقول ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مؤمن اپنی ایمانی طاقت سے پہچانے گا، کیسے؟ اگلا سوال، وما یدریک، فیقولان لہ، وہ اس سے پوچھیں گے تجھے کیسے پتہ یہ اللہ کا رسول ہے، آپ کو کیسے پتہ، آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ فیقول قرأت کتاب اللہ وآمنت فآمنت بہ وصدقت، وہ کہے گا ہمارے پاس جو قرآن کریم آیا ہے اس قرآن کریم پہ ہم ایمان لائے اور ہم نے اس کی تصدیق کی ہے، اور اس قرآن کریم میں یہ بات ہے فذالک قولہ، جو اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی ہے اس کے مطابق ہم ایمان بھی لائیں اور حضور پاک علیہ السلام کو نبی تسلیم بھی کرتے ہیں۔ قرآن اور سنت ہمارے پاس ہے، شریعت اور دین ہمارے پاس ہے۔ اب سوال ختم ہو گیا، قبر کی باتیں ختم ہو گئی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات ارشاد فرمائی ہے، توجہ رکھنا۔ اگلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ فذالک قولہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی بات کو اللہ نے یوں سمجھایا ہے قرآن کریم میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر نازل ہونے والے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ اس بات کا اشارہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ کہاں ہے؟ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27 ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رب العزت مؤمن کو دنیا میں بھی ایمان پر مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ایمان پر اللہ مضبوط رکھتا ہے۔ تو آخرت سے مراد کیا ہے؟ قبر یا جنت اور دوزخ؟ کہاں اللہ مضبوط رکھتا ہے؟ تو سوال جواب تو جنت جہنم میں تو نہیں ہے، وہاں تو جزا ہے یا سزا ہے، پوچھ گچھ جو ہے وہ تو قبر میں ہے نا۔ حوالات میں پوچھا جاتا ہے، جیل میں تفتیش نہیں ہوتی، تو حوالات تو قبر ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے جیسے دنیا میں اللہ مومن کو مضبوط رکھتا ہے نا کلمے پر، ایسے قبر میں بھی مضبوط رکھے گا، مراد ہے وہ صحیح جواب دے پائے گا۔
وفی الآخرہ، یہ آخرت سے مراد حضور علیہ السلام نے قبر کی زندگی لی ہے۔ اگلا جملہ قالا، جب بندہ صحیح جواب دے گا، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، آسمان سے آواز کرنے والا ایک آواز دے گا، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ جواب دے دیے، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ فَأَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنت کا بچھونا دو، اس کے روم کو جنت کی برانچ میں ڈکلیئر کر دو۔ جیسے ہے نا، آپ پہنچے استقبالیہ میں ہوٹل کے اندر، نوکر ہے تو اسے کہاں بٹھانا ہے، اور کسٹمر ہے تو اسے کہاں بٹھانا ہے، اور مالک ہے تو اسے کہاں بٹھانا ہے، اپنے اپنے درجات ہے نا، سوال جواب ہو گیا نا۔ جیسے آپ ہوٹل گئے، اگر آپ کی بکنگ پہلے ہو چکی ہے تو آپ نے دکھایا، وہ کہیں گے جی ہمارے کسٹمر کو فلاں روم میں لے جاؤ، یہ اعلان ہوگا۔ افرشوا لہ من الجنہ، جنت کا کمرہ دو، جنت کا اسے بستر دو۔ فراش اصل میں بستر کو کہتے ہیں، بچھونا مراد ہے، اس کو رہائش کی اچھی جگہ اس کی بدل دو۔ اچھا آ گیا، اس کے بعد فرمایا وَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے اب جنت کا لباس دے دو۔ ہم نے تو اسے کفن میں رکھا نا، جس میں کچھ سلا ہوا بھی نہیں ہے، اور ہم نے تو اسے 3 چادروں میں رکھ دیا، اور عورت ہے تو 5 چادروں میں رکھ دیا، وہاں 3 کپڑے مرد کے اور 5 کپڑے عورت کے، ہم نے تو اسی میں رکھا، چکا جی نہیں، اب جنتی ہے نا، اسے جنتی لباس دو تاکہ اس کی دور سے پہچان ہو جائے۔ ورزی سے بندہ پہچانا جاتا ہے نا، لباس شخصیت کا عکاس ہوتا ہے، وہ اس کی شخصیت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ کیسا ہے۔ بندے کی چھپی ہوئی شخصیت کو پہلا سمجھنے کا طریقہ اس کا لباس ہے، لیونگ اسٹائل تو بعد میں، پہلا لباس ہے۔ تو کہا آپ جنت کا لباس دے دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اب اگلا کام، کہا جنت سے یہاں اس کی قبر تک ایک دروازہ کھول دو، کھڑکی کھول دو۔ ایک دروازہ کھل گیا، جنت سے ایک کھڑکی کھل گئی اس کی قبر کی طرف۔ کھڑکی کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو کھڑکی کھلنے کا مطلب واقعی کھڑکی ہے جیسے فرمایا گیا، یا کھڑکی کھلنے کے ایک اور مطلب بھی ہے۔ بھائی ہیڈ آفس تو بہت دور ہے، آپ نے یہاں یہ سلسلہ اپنے دفتر کا کیوں شروع کیا ہوا ہے؟ بھائی وہ ہیڈ آفس ہے اور یہ اس کی برانچ ہے، یہ اس کی شاخ ہے، تو وہ جنت ہے جہاں آخرت میں داخل ہوں گے۔ اب دنیا میں اس کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو جنت کی برانچ بنا دو، دونوں مطلب ہے۔ فَيُفْتَحُ لَهُ، فرمایا جب یہ حکم آئے گا اوپر سے، سارا کام کر دیا جائے گا اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور پورا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ قال فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، جنت کی خوشبوئیں، جنت کی اچھائیاں اس کے پاس آتی رہیں گی، یعنی جو معاملات جنت کے ہیں نا وہ اس کی قبر کو ملتے رہیں گے، یہ برانچ ہے اس کی، سب کچھ جہاں مل رہا ہے۔ فَيُفْتَحُ لَهُ وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مُدَّ بَصْرِهِ، اور اس کی قبر کو اتنا کھول دیا جائے گا جتنی آنکھ کی دوری ہے۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے اور عام طور پہ لوگ اٹھاتے بھی ہیں، بھئی قبر اتنی کھل جائے گی تو ساتھ والا مردہ کہاں جائے گا؟ قبرستان میں تو سینکڑوں مردے ہیں، ہزاروں مردے ہیں، ہمارے ہاں تو سینکڑوں ہیں نا۔ آپ بڑے بڑے قبرستان، لاہور کا میانی صاحب کے قبرستان جائیں، ہزاروں قبریں آپ کو ملیں گی، ہزاروں میں پھر بھی محتاط اندازہ کہہ رہا ہوں، شاید اس سے بھی بڑھ کے ہوں۔ ابن انشا کی قبر آپ کراچی میں، وہاں قبرستان آپ کبھی جائیں تو بندے کو سمجھ آئے کتنے بڑے بڑے قبرستان ہیں۔ تو فرمایا ساتھ والا جو سویا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا اگر اس کی تا حد نگاہ قبر کھل گئی؟ اس کا مطلب دیکھو، حدیث پاک میں جب بھی اللہ کے رسول نے موت کو سمجھایا ہے تو نیند کو سمجھایا۔ کیوں نیند کو سمجھایا؟ اس سے ایک نقطہ کھلتا ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ جب ہم سونے لگتے ہیں تو ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، میرے مولا میں تیرے نام پہ مر رہا ہوں اور زندہ ہوں گا۔ کیوں؟ یوں کہنا چاہیے انام و استیقظت، سو رہا ہوں اور جاگوں گا، یہ تو نہیں کہا۔ ہم نے کہا مر رہا ہوں اور اٹھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت اور نیند آپس میں بہنیں ہیں۔ ایک بہن کے ساتھ رشتہ ہو جائے نا تو باقی بہنوں کے ساتھ بیک وقت وہ رشتہ نہیں ہو سکتا، ایک بہن سے دوسری بہنوں کے ساتھ رشتہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا آپ نے موت والی بہن کو سمجھنا ہے نا، وہ بڑی بہن ہے، تو چھوٹی بہن نیند کو سمجھ جائے۔ تو نیند اور موت میں بڑی چیزوں کی اشتراک ہے، بڑی چیزوں کا مشترک ہے، بڑی چیزوں کے ایک دوسرے سے ریلیشن ہے۔ مثلا 2 بندے ایک ہی بیڈ پہ خاوند بیوی سوئے ہوئے ہیں، اور بیوی اٹھ کے اپنے میاں کو صبح کہے کہ میں نے رات دیکھا ہے میں فلائٹ پر بیٹھ کر مکہ مکرمہ عمرہ کر کے آئی ہوں، اور خاوند اسے کہہ لے سادی عورت پاسا نہیں ولیندہ این بیٹھ دے،
سائڈ نہیں بدل سکتے ہم اس بیڈ پہ، اور تو جہاز پہ بیٹھی اور ایئرپورٹ پہ ہوئی ہے اور اس نے فلائی کیا اور وہ اڑ کے وہاں گئی اور وہاں گزارا، کیا کہہ رہی ہے؟ خامند کی بات سچ بنے گی؟ جی نہیں۔ کیوں؟ یہ عورت نیند کی بات کر رہی ہے اور خامند دنیا کی بات کر رہا ہے۔ وہ جو اسے محسوس ہو رہا ہے تو اسے فلائٹ میں بیٹھنا ہی محسوس ہو رہا ہے، اسے وہاں سے ایئرپورٹ سے اڑنا ہی محسوس ہو رہا ہے، اور وہاں جانا، وہاں کھانا پینا پھرنا پھرانا، عمرہ حج طواف سارا جو بھی ہے وہ کر کے واپس آ رہی ہے، تو اسے بالکل ہو رہا ہے۔ اور بعض اوقات انسان جو خواب میں دیکھتے ہے تو جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اچھی چیز کا بری چیز کا بھی۔ کھاتے ہوئے بندہ خواب میں اڑ جائے نا تو لذت بعض اوقات منہ میں محسوس ہوتی ہے، اور کوئی اسے گرفتار کر رہا ہو اور کوئی اسے بلا آئی ہوئی ہو اور وہ اسے دبوچ رہی ہو تو فوراً اٹھے تو ہڑبڑا کے بندہ اٹھتا ہے، جسم کانپ رہا ہوتا ہے۔ خواب کی چیز کا اثر جسم پہ آتا ہے۔ کسی بندے نے خواب میں کوئی خواب دیکھ لیا ہے، اٹھا ہے تو اس پر غسل واجب ہو چکا ہے، تو وہ اثر جسم پہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ دکھ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا معنی ہے خواب کی چیز کا دنیا سے بڑا اثر ہے۔ تو اب خواب کے ذریعے سمجھا گیا تو اب موت کو بھی ایسے سمجھیں گے اس کی بڑی بہن ہے۔ یہ جو فرمایا کہ اس کے لیے تحت نگاہ دروازے کھل جاتے ہیں اور ماحول اتنا بڑا ہو جاتا ہے قبر میں، عالم قبر، عالم برزخ، حیات قبر، قبر کی زندگی میں، تو یہ بھی ایسے ہے گویا اس کو حقیقتاً یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس چھوٹی جگہ میں موجود ہوتا ہے، لیکن اس بندے کی حد تک وہ تحت نگاہ بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، جب اتنی بڑی نگاہ بڑھ گئی، یہ تو مسلمان کا کام ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ کا جو خدا پاک کا منکر ہے اور اللہ کا انکاری ہے، شریعت کا انکاری ہے، دین کا انکاری ہے، اس کا حالت کیا ہوگی؟ حضور پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہے، ہمیشہ جب اچھوں کا ذکر کرتے ہیں تو بروں کی بات بھی بتاتے ہیں تاکہ بندہ اچھائی پہ آ جائے اور برائی سے رک جائے۔ دیکھیں نا، ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، انعمت علیہم، جن پر انعام ہوا، آگے کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اچھوں کی بات بھی ہے بروں کی بات بھی، یہ ترتیب شریعت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر کی بات فرمائی کہ اب اس کافر کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ منکر کے ساتھ جو بالکل شریعت کا انکاری ہے اور نہیں مانتا دین کو اور ان چیزوں کو نہیں مانتا جو اللہ کے رسول بتائے، اس کی حالات کیا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ، اس کی موت کو ذکر کیا، ساری بات کی، اس طرح فرشتے آئے، یہ ہوا وہ ہوا۔ جب قبر میں پہنچا تو ہر بندے کے ساتھ ایک چیز کامن ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر، وہ کیا ہے؟ روح کا تعلق جوڑ کے اسے اٹھا کر بٹھا دیا جائے گا، اتنے تک تو کامن ہے۔ آگے سوال جواب میں فرق آ جائے گا، وہ جواب دے پائے گا یا جواب نہیں دے پائے گا۔ فرمایا جب وَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، جسم میں روح کا تعلق لوٹایا گیا، روح لوٹائی گئی، یعنی تعلق قائم ہوا، یہ بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، دو فرشتے آگے، فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَبُّكَ، وہی سوال کیا اٹھا کر، تیرا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ هَا وَهَا لَا أَدْرِي لَا أَدْرِي، او كما قال علیہ السلام، وہ کہتے ہو میں تو نہیں جانتا۔ جب جس نے رب پر ایمان ہی نہیں رکھنا، جس کو اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، وہ کیا بتائے گا میرا اللہ کون ہے؟ وہ تو وہی بتائے گا نا جس پر مرا ہے وہ۔ انہوں نے کہا ہاں وہاں لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا۔ فیقول، وہ دوسرا سوال کریں گے، جب اس سے یہ سوال ہو جائے گا نا، فیقول علینا ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ تو جسے رب کا نہیں پتا اسے مذہب کا کیا پتا؟ وہ تو لا مذہب ہے نا۔ تو فیقول لا ادری، ہاں وہاں، یہ کہے گا جی مجھے اس کا کوئی نہیں پتا، کوئی نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ وہ پھر پوچھیں گے فیقولانی ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخصیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو آپ میں بھیجے گئے؟ تو جس نے رب کو نہیں ماننا، دین کو نہیں ماننا، وہ نبی کو کیا مانتا ہے؟ نبی کا منکر، تو یہ کہے گا لا ادری لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا، اور ہاں وہاں، مجھے بالکل اس بارے میں کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے۔ فینادی منادی من السماء، ابھی یہ سلسلہ پورا ہوگا اور پھر آسمان سے اس کے لیے ایک اعلان ہوگا۔ وہ اعلان کیا ہے؟ فرمایا اس کے لیے اب اعلان سنیں، ان کذب، اس بندے نے جھوٹ بولا۔ لفظوں پر غور کرنا، جب مسلمان کا اعلان تھا تو کیا تھا؟ ان صدق عبدی، ادھر عبدی کا لفظ نہیں ہے، کہ میرے بندے نے سچ بولا۔ اللہ نے مسلمان کو اپنا بندہ فرمایا، اور کافر کے لیے لفظ بندہ بھی نہیں بولا۔ اندازہ لگائیں، اسلام کو ٹھکرانے کا نتیجہ دیکھیں۔ ان کذب، فرمایا کہ جھوٹا ہے، یہ نہیں کہا کہ میرا بندہ جھوٹا ہے، میرے بندے کی طرف نسبت بھی نہیں کی۔ اگلا جملہ کہ جب یہ ہو گیا، فَأَفْرِشُوا مِنَ النَّارِ، اب جہنم کا اسے روم دے دو، جہنم کا اسے بستر دے دو۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کا لباس دے دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، جہنم کی طرف کھڑکی کھول دو۔ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا، جہنم کی سختیاں، جہنم کی تپے، جہنم کی آگ کی تکلیف اس تک پہنچے گی، اللہ محفوظ فرمائے۔ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، فرمایا جب اس کی تاحد نگاہ قبر بڑی تھی نا،
اب اس بندے کے لیے کوئی تعدد قبر نہیں بڑھی، بلکہ اس قبر کو بھی سکیڑ دیا جائے گا، اس قبر کو تنگ کیا جائے گا۔ کہا کتنی تنگ ہوگی؟ یہ تو پہلے تنگ ہے، بندہ سائڈ ہی نہیں بدل رہا، تنگ کتنی ہوگی؟ فرمایا حتی یزیق علیہ اضلاعہ، اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر مل جائیں گی۔ یہ اس کی تکلیف کی سٹارٹنگ شروع ہو گئی، اللہ محفوظ فرمائے۔ اچھا، ثم یقیض علیہ اعمی اصم معہ مرزبۃ من حدید، فرمایا پھر اس پر جو مسلط ہوگا نا وہ آنکھوں سے اندھا ہوگا اور کانوں سے بہرا ہوگا۔ مراد فرشتہ ہے، فرشتہ اندھا نہیں ہے، فرشتہ کوئی فرشتہ بہرا نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ ہمیں ایک مثال میں سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ اندھا ہوگا، نہیں دیکھے گا کہاں لگ رہا ہے، وہ بہرا ہوگا، تمہاری چیخ پکار سے وہ کوئی اثر نہیں لے گا، وہ کوئی امپریس نہیں ہوگا، کتنا چیخ رہا ہے، کتنا ایسا چیخ رہا ہے، زیادہ چیخ رہا ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے نہیں ہوئی، ایسے سمجھو اندھا گونگا آپ پر مسلط ہو گیا، اندھا بہرا مسلط ہو گیا، نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی دیکھتا ہے، یوں آپ پر ہوگا۔ مَعْهُ مِزْرَبَةٌ مِّنْ حَدِيدٍ، لوہے کا ایک گرز ہوگا اس کے پاس، اور جب مارے گا اسے لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا، اسے چھوڑو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر پہاڑ پہ مار دینا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، مٹی مٹی ہو جائے، ایسے ہو جائے جیسے کرش ہو گیا، بالکل پاؤڈر بن گیا، ترابا مٹی کی طرح ہو جائے گا، اور وہ اسے مارے گا۔ فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً، جب وہ اسے ایک چوٹ مارے گا نا، فَيَصِيحُ صَيْحَةً، یہ اتنی بڑی چیخ مارے گا، یہ کافر اتنا بڑا چیخے گا، اتنا شور و غوغا ڈالے گا، يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، کہ اس کی آواز مشرق کی ابتداؤں سے لے کر مغرب کی انتہاؤں تک پہنچ جائے گی۔ الا الثقلین، انسان اور جن یہ آواز نہیں سن سکیں گے۔ کیوں؟ وجہ اس کی اگلی حدیث پاک میں وجہ ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر پہ گزرے تو اللہ کے رسول فرمائے بندے کون ہیں؟ 6 یا 7 قبریں، تو ایک شخص بوڑھے وہاں موجود تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں تھا، یہ مشرک مرے تھے، یہ شرک میں مرے تھے، ان کی قبریں ہیں، مسلمانوں کی نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ اکبر، تحفظوا من عذاب القبر، یہ اگلی حدیث، اللہ کے سے پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا دیکھا نہیں ہے جس خچری پر میں بیٹھا ہوں، خچر مؤنث، اس پر بیٹھا ہوں، وہ بدکنے لگ گئی ہے، اور یہ بدکی ہے، اس کی عذاب قبر پہ یہ محسوس کر رہا ہے، باقی انسان اور جنات محسوس نہیں کر رہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں اللہ سے مانگوں پھر تم دیکھنا چاہتے ہو؟ لدعوت اللہ، میں مانگوں اللہ سے دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا اگر میں نے مانگ لیا اور رب نے دکھا دیا، لا تدافنوا موتاکم، تم اپنے مردوں کو کبھی دفن بھی نہیں کرو گے، کیا کرو گے پھر؟ وہاں پکڑ کے بیٹھ رہو گے؟ تو فرمایا اسی لیے میں یہ دعا نہیں کرتا، میں وقت کا نبی ہوں، اللہ نے میرے اوپر کھول دیا۔ دیکھیں عالم برزخ اتنا پردے میں، حضور کے ساتھ صحابہ جیسی ہستیاں، اہل بیت جیسے افراد موجود ہیں، لیکن وہ نہیں دیکھ رہے۔ انسانیت، عام انسانیت کے لیے بین لگا دیا گیا، ان جنات کے لیے بین ہے۔ کیوں؟ انسان اور جن یہ 2 مخلوق ہے جو احکام کی پابند ہے۔ قرآن کریم 27 پارہ 2 صفحہ، اب کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، اور جو عبادت کے لیے پیدا کیا جاتا ہے اس پر ایمان بالغیب ہوتا ہے، اس کو ایمان دکھایا نہیں جاتا، اسے غیب پہ ماننا ہوتا ہے۔ اگر یہ کھل جائے تو ایمان بالغیب ہی ختم ہو جائے گا نا، لیکن پیغمبر کی ذات پر کھولا گیا تاکہ کچھ نہ کچھ امت کو پتہ تو چلے، اور کبھی کبھی اللہ اپنے کسی برگزیدہ پر بھی کبھی کبھی کھول دیتے ہیں، اس ولی اللہ پر بھی کشف القبور ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ ایمان بالغیب ختم ہوا ہے، وہ بعض اوقات کسی چیز کا اظہار کرا دیا جاتا ہے۔ خر کی عادت، ہر لکڑی سانپ نہیں بنتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آنے والی سانپ بن گئی تھی۔ ہر پتھر سے اونٹنی نہیں نکلتی، لیکن صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی نکل پڑی تھی۔ ہر دمبا ذبح ہونے کے لیے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ آسمان سے نہیں آتا، بکرا منڈی سے لینا پڑتا ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آسمان سے آ گیا۔ تو ہر کی عادت ہے، کبھی کبھی اللہ دکھا بھی دیتے ہیں، لیکن عمومی قاعدہ ہے کہ نہیں دکھاتے۔ جانور تو سن لیتے ہیں، پرندے سن لیتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ تو مکلف نہیں ہے نا احکام کے۔ فرمایا جب یوں ہوگا فَيَصِيرُ تُرَابًا، ایک چوٹ مارنے سے مٹی مٹی ہو جائے گا، ثُمَّ يُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ، پھر جسم بنا، پھر اس میں روح پڑی، اور پھر معاملہ، اور پھر یہ چلتا رہے گا۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے، اللہ پاک کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے۔ یہ حالت ہو، اور یہ عالم برزخ کی چیزیں کب سے شروع ہوتی ہیں؟ صحیح بخاری جلد اول کتاب الجنائز، سنیے حدیث بات، فرمایا ان کانت صالحتن، اگر بندہ نیک ہوتا ہے، جب اس کا جنازہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، قالت قدمونی قدمونی، اس کی روح پکاری ہوتی ہے جلدی لے جاؤ جلدی لے جاؤ۔ کیوں؟
اسے معلوم ہو چکا ہوتا ہے کہ اب جنتی لباس میرا ٹھکانہ ہے، اب جنتی برانچ میرا ٹھکانہ ہے، بہت اچھی زندگی ہے، وہ پکار رہی ہوتی ہے۔ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اگر بندہ نیک نہیں ہوتا، برا ہوتا ہے، اس کی روح کیا پکارتی ہے؟ یا ویلہا این تذہبون بہا، اور تمہاری بربادی تمہارے سر پہنچے، مجھے کس تکلیف میں لے کر جا رہے ہو، مجھے یہاں نہ لے جاؤ، نہ لے جاؤ، نہ لے جاؤ، میں نہیں لوٹنا چاہتا، میں نہیں وہاں جانا چاہتا۔ وہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے، یسمع صوتہا من یلی، فرمایا سارے آواز سنتے ہیں، الا الثقلین، انسان اور جنات نہیں سنتے۔ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَائِقَ، فرمایا اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے، بے ہوش ہو جائے۔ یہ حالات جانوروں پہ کھلتے، وہ مکلف نہیں ہے نا احکام کے، پرندوں پہ کھلتے وہ مکلف نہیں ہے، ہم لوگ مکلف ہیں، اس لیے ہمارے اوپر نہیں کھلتا تھا کہ ہمارا ایمان بالغیب ختم نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمیں سمجھا دیا گیا۔ اور ایک جملہ میں مزید سمجھاتا ہوں، یہ جو قبر کی زندگی ہے، عالم قبر، عالم برزخ، عالم آخرت ہے، اس پر بن دیکھے ایمان لانا پڑتا ہے۔ جیسے ان دو فرشتوں پر کندھے پہ بیٹھے ہم نے بن دیکھے ایمان لایا، کدا ہاسا فرشتے دے پار دا ایک کھام بھی نہیں ڈٹھا، ڈٹھا بھی کھام ڈٹھا پیا ہوئے، لیکن ہم مانتے ہیں ایمان بالغیب ہے، یہ بھی ایمان بالغیب ہے۔ اس پہ تو اللہ کے رسول نے بین کا لفظ فرمایا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ قیامت تک نظر نہیں آ سکتا۔ اور میں بات کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے ایک بات مزید کرتا ہوں، کسی کو قبر نہیں ملتی، مثلا ہندو ہیں وہ جلا دیتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی سوسائڈ اٹیک میں مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جس کا جسم ختم ہو گیا، اسے بظاہر یہ 2 گز کی زمین نہیں ملی، اس کا حال کیا ہوگا؟ جب ہندوستان اور پاکستان کی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی نا، یہ بر صغیر تھا نا، ایک حصہ تھا، تو ہندو مسلمانوں پہ یہ سوال کرتے تھے کہ وہ عذاب جذاب ہوگا تمہارے ساتھ ہوگا، ہمارا بندہ تو کنڈلی میں راکھ بن کے وہ گنگا جمنا میں پہنچ گیا، ہمیں نہیں ہوگا۔ تو حکیم الامت، مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، کیا جواب دیتے تھے، شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھ کے جواب سمجھاتے۔ فرمایا یہ جو عالم قبر ہے نا، عالم برزخ، یہ بندے کے جسم کے ساتھ معاملہ ہوگا، اسے قبر ملے تو بھی ہوگا، نہ ملے تو بھی ہوگا۔ ہندوؤں نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے ہمیں دیکھ کے کہنا شروع کر دیا، کہا تمہیں نہیں، تم تو آج آئے ہو۔ فرعون تو امت محمدیہ سے پہلے کا ہے، اسے بظاہر قبر تو نہیں ملی، فرعون کی ممی، اس کا جسم تو ایک ڈبے میں بند ہے اور بظاہر اے سی میں ہے، حنوط ہوا پڑا ہے، اور قرآن کہتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام فرعون پہ آگ پیش ہو رہی ہے، تو وہ آگ ہمیں تو نہیں دیکھ رہی، ہم تو اس کو ایسی دیکھتے ہیں۔ تو کہا اس ساری دنیا کے لیے اللہ کا قانون ایک ہے، پھر اس پر دلیلیں سنیں۔ سوال اٹھتا ہے ایک بندہ پانی میں ڈوب جائے تو پانی میں آگ اسے کیسے لگے گی؟ وہ تو ایسی میں پڑا ہے نا، پانی میں تو آگ لگ نہیں سکتی۔ لوگ کہتے ہیں آگ اور پانی کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ میں آگ اور پانی اکٹھے پر بات قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں، آپ حیران ہوں گے۔ ٹھیک ہے ہر جگہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب رب چاہے تو ہو سکتا ہے۔ پارہ نمبر 29 سورۃ نوح، رکوع نمبر 2، رب کائنات فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کا عذاب دیا گیا۔ جب وہ کشتی پہ آئے نا، حضرت نوح علیہ السلام تو جو مومن تھے وہ ساتھ آ گئے، لیکن جو منکر تھے، وہ بے ایمان تھے، کافر تھے، دشمن تھے، وہ کہتے تھے نہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ادھر ادھر کی باتیں۔ او پہاڑوں سے بھی اوپر جب پانی چلا گیا، سگا بیٹا ان کا کنان کافر تھا، وہ بھی ڈوب گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَأُدْخِلُوا اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا، سورۃ نوح پارہ نمبر 29، کہ جیسے پانی میں غرق ہوئے نا، فَأُدْخِلُوا نَارًا، فوراً آگ میں داخل ہو گئے۔ یہ فا کہتے ہیں وداؤٹ اسپیس، کوئی ٹائمنگ درمیان میں نہیں ہے، بلا مہلہ فوراً داخل ہو گئے۔ کیسے داخل ہوئے اللہ؟ تو کہا یہ رب نے عذاب دینا ہے، کیسے دے گا؟ ایسے کسی کو جانور کھا لے، جانور کے پیٹ میں چلا جائے بندہ، تو اسے عذاب کیسے ہوگا؟ جانور کھا لے، آگ میں جل جائے، کنڈلی بن جائے، پانی میں ڈوب جائے، وہ ایک دن زمین میں آئے گا، چاہے وہ جانور کے جسم سے نکل کے آئے، جس حساب سے بھی نکلے، چاہے وہ دریا کے آخر میں پہنچے، چاہے اس کی راکھ پہنچے، زمین میں آئے گا۔ سورۃ نمبر 20 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55 رب العزت اعلان فرماتے ہیں، یہ جو ہم مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں نا قبر میں، تو کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ رائٹ جزاک اللہ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہی آیت ہے، 3 باتیں۔ منہا خلقناکم، اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم لوٹائیں گے۔ کسی کی قبر بن کے آئے گی، اور کوئی راکھ ہو کے آئے گا، کوئی جل کے آئے گا، کوئی ڈوب کے آئے گا، آئے گا صحیح، کوئی جانور کے جسم سے ہو کر آئے گا، وایا بدل جائے گا نا، میں نے ملتان جانا ہے، میں وایا محمد پور جاؤں یا وایا بکر جاؤں، آئے گا۔
वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी से दोबारा उठाया जाएगा। तो सवाल उठता है, जानवर के पेट में गुनाहगार और काफिर अगर पहुंच गया तो उससे जब आजाब होगा तो क्या जानवर भी तड़पेगा? जानवर को भी तकलीफ होगी। हमने तो नहीं देखा किसी काफिर को किसी जानवर ने खा लिया और वो तड़पना शुरू कर दे, ओहो केरी मुसीबत की चीज पातिम चा, वो तो परेशान नहीं होता। तो आइंदा जानवर भी दाढ़ी वाला देख के खासी बे मुसलमान है ना सरोजा लगा हुआ अपने, वो तो काफिर पे फिर हमला आवर नहीं होगा, नहीं, वो हर पे हमला आवर होगा। वो मुसलमान है काफिर है, बचाओ हमने करना है। तो फिर जानवर तो नहीं जलता। तवज्जो रखना, एक ही नुक्ते में बात फाइनल हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हज़रत उमर बैठे हैं, एक शख्स आया है, ऐसे रुमाल शुमाल में कुछ चीज़ें ऐसे गंजड़ी बद्दी बद है, गठड़ी उठाई हुई और यूँ छुपाया हुआ, बंदा गैर मुस्लिम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, आपके नबी ने फरमाया कब्र में अजाब होता है काफिर को? जी होता है। किस चीज़ का होता है? जी आग का होता है। आग ठंडी है गर्म है? कहा जी गर्म है। कहा ये ले मेरे दादे की खोपड़ी, ये मजूसी मरा था, मैं उसकी कब्र से उठा के लाया हूँ, इसकी खोपड़ी को हाथ लगा वो ठंडी थी। आप कहते हैं अजाब होगा, वो गर्म हो गई तो ठंडी है। अल्लाह अकबर, कमाल उमर की ज़ात पर रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल। हज़रत उमर ने फरमाया ये 2 पत्थर उठा दे। उसने डर डर के उठाए कि कहीं सर में न मार दे। हज़रत उमर ने कहा मारता नहीं हो, दिखाओ। उसने दिखाया तो कहा भाई इसे हाथ लगा, ठंडे हैं गर्म? उसने कहा जी ठंडे हैं। कहा चकमाक करो। चकमाक पुराने ज़माने में आग जलाने के लिए पत्थरों को रगड़ा जाता था ना, जब माचिस नहीं ईजाद हुई थी। चकमाक किया उसने, अंदर से शोले निकले, चिंगारियाँ निकली। हज़रत उमर ने कहा क्यों? ये तो ठंडे थे, आग क्यों निकली? उन्होंने कहा जी ऊपर से ठंडे अंदर आग है। कहा तेरी दादे की खोपड़ी ऊपर से ठंडी अंदर अजाब है। उस बंदे ने कलमा पढ़ लिया। अंदाजा लगा ये होता है जवाब समझाना। तो जो जानवर के पेट में बंदा गया इसे अजाब कैसे होगा और जानवर को नहीं होगा? इसकी मिसाल है किसी के पेट में कीड़े पड़ जाए, वो डॉक्टर के पास दे मुझे दवाई दे दे, डॉक्टर दवाई दे जिससे कीड़ों पर अजाब गुजर रहा होगा, कयामत गुजर रही होगी, वो कीड़े मर रहे होंगे अंदर, बंदा तो नहीं तड़पेगा हाय हाय केरी बला खादिम चल, ये तो नहीं तड़पेगा, वो कीड़े मरेंगे। क्यों? वो दवाई कीड़ों के लिए है, ऐसे वो अजाब उस काफिर के लिए है, जानवर के लिए नहीं। ऐसे तकलीफ हो तो ये आलम में बरज़ख है, ये आलम में कब्र है। और आलम कब्र ये आम बंदे की जिंदगी है। जो नेक है तो उसके लिए सवाब है, जो बुरा है उसके लिए इक़ाब और अजाब है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ भी इतना वक्त गुजारेंगे। हदीस पाक में कोई मुमिन ऐसा भी होगा, कोई नेकोकार ऐसा भी होगा, वो कोई भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक एक आदमी की बात नहीं की गई मुतय्यन करके। कहा ऐसे भी होंगे नेक लोग जो जन्नत में पहुँचेंगे और वो जब जन्नत की ब्रांच बनेगी तो इनके पास एक हूर आएगी और ये उसके गले में हाथ डालेगा, उसके हार को, वो हार टूटेगा, उसके दाने नीचे गिरेंगे, दोनों चुनने बैठेंगे, इन्हें लगेगा बस अब भी चुन ही रहे थे कि क़यामत आ गई है। किसके लिए वक्त इतना भी कर दिया जाएगा और किसकी लंबा भी कर दिया जाएगा। अल्लाह आफियत का मामला फरमाए। और इससे बढ़ के फिर हदीस पाक में हाफिज़ का, हदीस पाक में आलिम दीन का, हदीस पाक में शहीद का, हदीस पाक में बाज़ नेक लोगों के जो हाफिज़ आलिम शहीद ना भी हों उनके जिस्म को भी अल्लाह महफूज रख देते हैं। और जिसका महफूज रह गया उसके साथ मामला सवाब का चल रहा। अगर जिस्म ख़त्म भी हो गया तो कुछ ना कुछ ज़र्रात तो है ना, रब्बुल इज़्ज़त उनके साथ भी मामला करने पर कादिर है। और जो अंबियाए कराम का मामला है वो इन सब मामलात से बढ़ गया, वहाँ तो सवालात जवाबात की बात है ही नहीं, वो तो बनी कायनात उनके लिए, खुसूसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहाँ मामला इन सब से बढ़ के है। और वो कैसे है? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अंबियाए कराम के लिए, फरमाया अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, मुस्नद अबी आला जल्द नंबर 6 सफ़ा 634 की रिवायत है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की सही रिवायत हज़रत अनस इब्न मालिक से, फरमाया अंबियाए कराम अपनी कब्रों में ज़िंदा है और वो नमाज़ें पढ़ते हैं। अंबिया का मामला और है। ये मैंने आम हयातुल अम्वात समझाई है। और हमारे नबी पाक की ज़िंदगी मुबारक, इधर से दुरूद पाक पढ़ें तो फरिश्ते ले जाएंगे और रसूलुल्लाह की कब्र पे पढ़ें तो आका नामदार खुद सुनेगा और मुसलमान को जवाब दे। अल्लाह हम सब मुसलमानों के तौफीक अता फरमाए। तो वहाँ मामला और है, यहाँ मामला और है। एक बंदा मुझे कहने लगा आम मुर्दा भी ज़िंदा है, काफिर भी ज़िंदा है, मुमिन भी ज़िंदा है, शहीद भी ज़िंदा है, नबी भी ज़िंदा है, तो ये फ़र्क है, थोड़ा समझाएं ये फ़र्क कैसे है। अगर ज़िंदा है तो यहाँ फ़र्क, मैंने कहा चेहरे के ऊपर 3-4 ज़िंदगियाँ मौजूद हैं और हर ज़िंदगी का अलहदा कैफियत है। कहा जी वो कैसे? मैंने कहा आँख भी ज़िंदा है, रुखसार भी ज़िंदा है, दाढ़ी का बाल भी ज़िंदा है और दिमाग भी ज़िंदा है। हम ज़िंदा है या नहीं है? ये दाढ़ी का बाल ज़िंदा है तभी बढ़ रहा है, रुखसार ज़िंदा है महसूस होता है, आँख ज़िंदा है दिख रहा है, दिमाग ज़िंदा है सोच रहा है। इन चारों की ज़िंदगियों में फ़र्क मौजूद है। दाढ़ी के बाल को आप कैंची से काट लें या मट्टी लगाएं कोई तकलीफ नहीं है,
تھوڑا اوپر زندگی پہ آئیں، رخسار پہ آئیں، یہاں مٹی لگانے سے تکلیف نہیں ہے لیکن کینچی سے تکلیف ہے۔ تھوڑا اوپر آئیں آنکھ کی زندگی پہ، یہاں مٹی لگانے سے بھی تکلیف ہے اور کینچی سے بھی تکلیف ہے، لیکن ہوا لگتی ہے تو تکلیف نہیں ہے۔ ہوا لگ رہی ہے بیٹھے ہم، چاہے تھوڑی لگ رہی، اب دماغ پہ آئیں، کینچی مٹی اور ہاتھ تو دور رہا، وہاں چھوٹی سی ہوا پہنچے تو بندے دی گوٹی حال بہندی ہے، وہ تو معاملہ اس کے دماغ کا خراب ہو جائے گا، وہاں تو کچھ پہنچ بھی نہیں سکتا، دماغ تو ریپلیس بھی نہیں ہوتا، دل کو ریپلیس کرا لیں اور بات ہے، آنکھ ہاتھ کو ریپلیس کرا لیں، لیکن اس کی زندگی سب سے اعلیٰ ہے۔ تو میں نے کہا یہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے اور یہ بھی زندہ ہے، زندگیوں کا فرق ہے، ایسے عوام بھی زندہ ہے، ایسے شہداء بھی زندہ ہے اور ایسے انبیاء بھی زندہ ہے۔ یہاں زندگی پر اصول سمجھ لے، زندہ سارے ہیں، فرق ہے، وہاں بھی زندہ سارے ہیں، فرق ہے۔ اللہ ہمیں عالم برزخ جنت کی برانچ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔